یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جس درود میں آل رسول پر درود نہ ہو وہ رد ہو جاتا ہے۔ رد کا تو یہ بھی بعض روایات میں ہوگا، لیکن مراد یہی ہے کہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ ناقص اور نامکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر بھی بلکہ درود پاک بھیجنا چاہیے، کم از کم آل پر تو ہونا چاہیے، اور یہ کامل درود پاک کہلاتا ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے آل پر درود نہیں بھیجا تو وہ قبول ہی نہ ہو، کیونکہ ہم حدیثوں کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، بہت جگہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین لکھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی کم لکھا ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر آل پہ درود پاک نہیں، اور بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے۔ تو لہٰذا دونوں جانب میں کہ اعتدال قائم کر کے مسئلے کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو گھر والے 40ویں تک 1-2 لاکھ کے نیچے آ جاتے ہیں، سویم کریں، 10واں کریں، 20واں، پھر 40واں، غریب کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آئے؟ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ دیکھیں، ہمارے اکابرین نے احادیث سے ثابت شدہ ایصال ثواب کا تصور لوگوں تک پیش کیا۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ظلم کی صورت قائم کرو، انہوں نے ایک چیز کا تصور دیا جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تھا، اس کی لیمیٹیشن کنڈیشنز بھی بیان کر دیں کہ آپ اگر چاہیں تو تیسرے دن ٹھیک ہے ایصال ثواب کا اہتمام کر لیں، تیسرے دن ضروری نہیں تھا، کسی بھی دن کر لیں آپ۔ وہ لوگوں میں معروف ہو گیا کہ چلو تیسرے دن سارے جمع ہو جائیں گے، اجتماعی طور پہ ہو جائے گا، پھر 10ویں دن، پھر 20واں، پھر 40ویں، پھر برسی 1 سال کے بعد۔ یہ لوگوں نے تخصیصات کر لی ہوتی ہیں، اگر اس کو لازم و ضروری نہ سمجھے تو میں پچھلے پروگرامز میں بتا چکا ہوں یہ منع نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اداروں کے اندر ختم بخاری کے لیے ٹائم مخصوص، 1 سال کب ختم ہوگا، دوسرا کب شروع ہوگا، کون سی کتاب کتنے مہینے تک پڑھائی جائے گی، مساجد کے اندر جماعت کے اوقات مخصوص کیے ہیں، ہم نے کیے ہیں، کوئی قرآن یا حدیث نے یا نبی کریم صحابہ کرام نے نہیں کیے۔ جب یہ تخصیصات جائز تو یہ بھی جائز۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ عوام الناس جب چیز کو لے لیتی ہے، چیز لے لیتی ہے، لیکن جو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو اس میں لیمیٹیشنز قیودات بیان ہوتی ہیں، انہیں بھول جاتی ہیں۔ اب جی تیجہ کرنا لازم ہے، اور پھر وہ ایک آدھ دیگ بھی نہیں ہوگی، چاچا مرے تو 10 دیگیں پکی تھی، میرے ابا مریں گے 20 دیگیں پکیں گی۔ اگر آپ تیجہ 40واں نہیں کریں گے تو آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، ناراض ہو جائیں گے، آپ کے عقیدے کے اوپر شبہ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ خرافاتیں ہمارے یہاں شامل ہو گئی ہیں۔ ایصال ثواب فقط مستحب عمل ہے، تیجہ 40واں 10واں 20واں برسی کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں، لیکن کوئی کر رہا ہو اور اس کو لازم ضروری سمجھ کر نہ کر رہا ہو، اس کو منع کرنا یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں ایصال ثواب کرنے دیں، لیکن جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی غریب آدمی 1-2 لاکھ کے نیچے آ جاتا ہے، مراد کیا ہے؟ قرضہ لے لے کے کرنا، کیا نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں جب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کریں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا آپ کو، بالکل یہ تو ریا کے اندر آئے گا، بلکہ آخرت میں اس پر عذاب ہوگا کہ تم نے اللہ کے لیے تو نہیں کھانا کھلایا تھا، تم نے تو لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے کھلایا تھا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر صحیح تعلیم شرع کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایصال ثواب منع نہیں ہے، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے، اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لے کے کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ چند لوگوں کو کھانا بلا کے کھلانا چاہیں تو، ورنہ گھر میں پکائیں، محلے میں تقسیم کر دیں، نیت یہ کریں کہ میں اللہ کے لیے میں نے پکایا، ثواب اللہ دے گا، قرب مجھے اللہ کا چاہیے، بس جو اس کا ثواب ملے گا میں اس کا ثواب فلاں کو بھی ایصال کر رہا ہوں، کافی ہے۔ باقی جو خرافاتیں ہم نے بنا لی ہیں بعض اوقات اور ان کو فرض واجب کا سا درجہ دے دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور کوئی بھی صحیح عالم دین ان کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ یہ جاہل قسم کے جو کھانے پینے والے ہوتے ہیں نا غالباً، وہی ان کی حوصلہ افزائی کر کے اور اس کو فرض واجب کا سا درجہ دے دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا کہ میں آرٹیفیشل جیولری سیل کرتا ہوں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں ویسے تو یہ مال زکوٰۃ نہیں ہوتا، اگر فروخت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے نہ ہوتا، تجارت کے لیے نہ ہوتا تو آرٹیفیشل جیولری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، سونا چاندی پر ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو بیچنے کے لیے رکھا ہے تو یہ ہے مال تجارت، اور جب آپ کی دکان میں اس طرح کا بہت سارا مال ہو، پورا جب سال گزر جائے تو سارے مال کا حساب کریں اور اس جتنے قیمت مالیت کا بنے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کا ہو تو پھر 2.5% اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ایک کرسی پر بیٹھ کر ایک پاؤں کے اوپر اس طرح پاؤں رکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں یہ سٹنگ جو ہے یہ متکبرانہ سی سٹنگ ہے اور ایک قرآن کے ادب کے منافی ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے وہ نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کی کمر میں درد ہے، اگر سیدھے سیدھے پاؤں رکھ کر تھک چکا ہے تھوڑی دیر کے لیے اوپر رکھ لیے تو چلیں گنجائش نکلے گی، لیکن ایک قرآن کو معذاللہ حقیر سا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر اور ایسا بیٹھ کے پاؤں رکھ کے جیسے ناول پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنا، یہ قرآن کے احترام کے منافی ہے۔ اگرچہ میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں ہمیشہ جو بھی اچھا عمل کریں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ دیکھیں، کس ذات کی نگاہوں کے سامنے کر رہے ہیں یہ دیکھیں، اس کے لیے پھر ہمیں ایک اچھی حیت اختیار کرنا، ایک اچھی صورت بنانا جو ادب والی صورت ہو، یہ انسب اور اولیٰ ہوتا ہے۔ باقی جیسے میں نے کہا اعذار مستثنیٰ ہوتے ہیں، اگر آپ پریشان تکلیف میں ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے آپ کرنا ہوگا اور تھک چکے ہیں تو پھر آپ پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، ورنہ ادب احترام یہی ہے کہ پاؤں وغیرہ سیدھے رکھ کے کوئی تکیہ رکھ لیں، اس کے اوپر قرآن پاک رکھ کر پڑھیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ برے اعمال یا مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے اپنی قسمت کو برا کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ تو دیکھیں کفر تو یہ اس میں پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ قسمت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ازلی فیصلہ جو اس نے مخلوق کے پیدائش سے پہلے ان کے لیے کر دیا۔ تو یہ ایک تو فیصلہ جو اللہ نے کیا وہ مسلط شدہ ہے اور اس میں تبدیلی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کس سے شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے لڑکیاں کتنی، کیا کیا کھائے گا، یہ سب اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ جب مقرر شدہ ہے تو عمل کیوں کریں؟ سرکار نے فرمایا عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے وہ ہے ہمارے انجام، ہمارے کون اسلام پہ مرے گا، کون کفر پر، نیکی بدی ہدایت گمراہی، یہ سب بھی اللہ نے لکھوا دیا۔ لیکن اس طرح نہیں کہ لکھوا کر ہم پر مسلط کیا ہے، بلکہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کون شخص کیا کیا کرے گا۔ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے لیکن اللہ تو جانتا ہے، اپنے علم سے اس نے جانا۔ زید کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے تو وہاں لکھوا دیا کہ یہ فلاں وقت چوری کرے گا۔ عمر جو ہے اسی وقت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ یہ نماز پڑھے گا۔ ایک شخص اپنے قدرت و اختیار سے کفر اختیار کر کے مر رہا ہے، اللہ نے لکھوا دیا لکھو کہ یہ کفر پہ مرے گا۔ ایک اسلام پہ مر رہا ہے اپنے قدرت و اختیار سے تو یہی لکھوا دیا گیا۔ اب وہ لکھا ہوا تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ بدل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ناقص ہونا ثابت ہوگا۔ کہ مثلا کوئی شخص اللہ نے ملاحظہ فرمایا اپنے علم سے جانا کہ یہ کافر مرے گا، وہاں کافر لکھوا دیا اور یہاں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر اللہ کو ہی نہیں معلوم تھا۔ تو اس لیے وہ لکھوانے سے زبردستی نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا، یہ اس کا کمال قدرت ہے، کمال علم ہے کہ کون اپنے قدرت و اختیار سے کیا کیا کرنے والا ہے، وہ جانا اور وہاں لکھ دیا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا پختہ ہے، یقینی ہے، اور اس میں بالکل نہ شک ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ نقص ہے، لہذا جیسا لکھوایا ویسا ہی ہوگا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ بری قسمت، تو اس نے اللہ کے لکھوائے ہوئے کو، اللہ کے فیصلے کو برا کہا ہے۔ تو اگر اس کی قصد و ارادہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھوایا اس وجہ سے میں اس کو برا کہہ رہا ہوں، پھر تو حکم کفر ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ مطلب یہ میرے حق میں بہتر ہے، اچھی قسمت، یہ میرے حق میں موافق نہیں ہے، برا ہو گیا، تو بری قسمت اس اعتبار سے کہے تو کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہے قسمت کو برا بھلا کہنا، کیونکہ قسمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ۔ یہ تھوڑا سا توجہ رکھیں۔